سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز قرآن مجید کی 61ویں سورہ صف ہے۔ جی، اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے۔ چوتھی آیت میں ایک لفظ آیا ہے صف، جس کا مطلب ہے ایک قطار میں متحد ہونا، اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ بھی جنگ اور جہاد کے ماحول سے جڑا ہوا ہے، جب کچھ مسلمانوں کے اعمال جو ہیں وہ ان کے دعووں سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ بالکل، اور اسی پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی تاکہ ایمان اور عمل کے درمیان جو تعلق ہے اسے واضح کیا جائے۔ اس میں اللہ کی تسبیح سے بات شروع ہوتی ہے، پھر قول و فعل میں تضاد کی مذمت کی جاتی ہے، متحد ہو کر جہاد کرنے والوں کی تعریف ہوتی ہے، اور اسی تسلسل میں تاریخ سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں، اور آخر میں اسلام کی حتمی فتح کی بشارت اور اللہ کے مددگار بننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہی نکات آج ہماری گفتگو کا محور ہیں۔ سوال، یعنی جو بنیادی سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ صف کا اصل پیغام کیا ہے؟ کیا یہ ایک اجتماعی ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے جس پر عمل کر کے امت دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کر سکتی ہے، یا یہ ایک آئینہ ہے جو ہر مومن کے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنے انفرادی ایمان، اپنی نیت اور عمل کے تضادات کو پہچان کر اپنی روحانی اصلاح کر سکے؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ سورہ ایک واضح اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ امت کی اجتماعی تعمیر کے لیے اصول فراہم کرتی ہے، یعنی ایمان، اتحاد، جہاد اور قربانی۔ یہ ایک نقشہ ہے جس پر عمل کر کے ایک مضبوط اور کامیاب معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعی تعمیر سے پہلے انفرادی تطہیر ضروری ہے۔ میرے نزدیک یہ سورہ ایک روحانی خود احتسابی کی دعوت ہے۔ یہ ہر فرد کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ اپنے دعووں اور اعمال کو پرکھے، کیونکہ ایک مضبوط عمارت ظاہر کمزور اور کھوکھلی اینٹوں سے تعمیر نہیں ہو سکتی۔ بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیات کس موقف کی تائید کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ دیکھیں، یہ آیت ایک بنیادی اصول قائم کرتی ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے قانون کی پابند ہے اور اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ تو یہ تمہید اس ضابطۂ حیات کی بنیاد ہے جو آگے آ رہا ہے۔ یہ اعلان ہے کہ جس ہستی کا حکم آنے والا ہے وہ العزیز یعنی ہر چیز پر غالب، اور الحکیم یعنی ہر کام میں حکمت رکھنے والا ہے، لہٰذا اس کے احکامات پر عمل کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں اس تمہید کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ یہ آیت ایک ضابطے کا اعلان نہیں بلکہ ایک روحانی مہون پیدا کر رہی ہے۔ یہ فرد کو یاد دلا رہی ہے کہ تم ایک ایسی کائنات کا حصہ ہو جس کا ہر ذرہ اپنے خالق کی یاد میں مصروف ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر جو غفلت ہے اسے توڑتا ہے اور اسے خود احتسابی کے لیے تیار کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک انفرادی بیداری کا نقطۂ آغاز ہے کہ بھائی جب پوری کائنات اپنے خالق کی تابع ہے تو میرا وجود اس ہم آہنگی سے باہر کیوں ہے؟ یہ اجتماعی حکم سے پہلے ایک ذاتی سوال ہے۔ لیکن اس ذاتی بیداری کا مقصد بھی تو اجتماعی عمل ہی ہے نا، اور اسی لیے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اس تضاد کی نشاندہی کرتا ہے جو اس ہم آہنگی کو توڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہاں براہ راست اس اجتماعی منافقت پر تنقید ہے جس نے جنگ احد جیسے موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ کچھ لوگوں نے بہادری کے دعوے تو کیے مگر میدان سے بھاگ گئے۔ تو یہ آیت معاشرے کے لیے ایک واضح اصول وضع کرتی ہے کہ اجتماعی کامیابی کے لیے قول و فعل کی یکسانیت لازمی ہے۔ یہ ایک سماجی ضابطہ ہے۔ جی، میں آپ کی بات سے جزوی اتفاق کرتا ہوں کہ شان نزول اجتماعی ہے، لیکن کیا اس آیت کا اصل زور اجتماعی ضابطے پر ہے یا انفرادی ضمیر کو جھنجھوڑنے پر؟ کبرا مقتن یعنی شدید ترین نفرت، یہ ایک بہت ہی ذاتی اور آپ کہیں کہ جذباتی لفظ ہے۔ یہ ایک فرد کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ عمل تمہارے رب کو کتنا ناپسند ہے۔ یہ ایک بیرونی قانون سے زیادہ ایک اندرونی روحانی بیماری کی تشخیص ہے۔
یعنی اس سے پہلے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، فرد کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ میں کیا کہتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں۔ اور جب فرد اپنے اندر جھانک لے تو اس کی اصلاح کا عملی مظہر کیا ہوگا؟ اگلی آیت اسی ضابطے کو مکمل کرتی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ یہاں بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی تشبیہ اجتماعی اتحاد، نظم و ضبط اور مضبوطی کا ایک واضح حکم ہے۔ امام علیہ السلام نے جنگ صفین میں اسی آیت کی تلاوت کر کے اپنے لشکر کو منظم ہونے کا حکم دیا۔ یہ ایک واضح عسکری اور سماجی حکمت عملی ہے، ایک مکمل ضابطہ ہے۔ لیکن کیا اس ضابطے پر اندھا دھند عمل کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیان مسموس کی تشبیہ کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے دیکھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اتحاد اور نظم و ضبط کے نام پر اکثر ظلم اور جبر کو فروغ دیا گیا ہے، اور ہر اختلافی آواز کو دیوار میں دراڑ کہہ کر دبا دیا گیا ہے۔ قرآن یہاں صرف متحد ہونے کا نہیں کہہ رہا، بلکہ اس سے پچھلی آیت میں قول و فعل کے تضاد کی مذمت کر چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنیان مرصوص کی بنیاد انفرادی سچائی اور اخلاص پر ہونی چاہیے۔ یہ ایسی دیوار ہے جس کی ہر اینٹ یعنی ہر فرد پہلے خود کھوٹ سے پاک ہو، ورنہ یہ منافقین کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے جو باہر سے مضبوط مگر اندر سے کھوکھلا۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن قرآن خود اس کی وضاحت تاریخی مثالوں سے کرتا ہے۔ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اسی لیے بیان ہوا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ جب ایک قوم اپنے نبی کے دیے ہوئے ضابطے پر عمل نہیں کرتی تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یہاں فلما زاغوا یعنی جب وہ ٹیڑھے ہوئے، یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ پوری قوم نے جہاد جیسے حکم سے انکار کیا، اپنے نبی پر تہمتیں لگائیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ازاغ اللہ قلوبہم یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ ایک اجتماعی گمراہی کا قانون بیان ہو رہا ہے جو ایک ضابطے کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ دل کا ٹیڑھا ہو جانا یعنی حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کی صلاحیت کا چھن جانا۔ یہ آیت ہر مومن کے لیے ایک آئینہ ہے کہ جب تم جان بوجھ کر اللہ کے نمائندے کو اذیت دیتے ہو یا حق سے منہ موڑتے ہو تو اس کا نتیجہ روحانی اندھا پن ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے کہ تمہارے ذاتی اعمال تمہاری روحانی بصیرت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اجتماعی سزا سے زیادہ گہرا اور ذاتی المیہ ہے۔ جی، اور اسی تاریخی تسلسل میں قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کرتا ہے جو ایک نئے ضابطے کی تصدیق اور اگلے ضابطہ لانے والے کی بشارت دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں نبوت کے تسلسل اور الہی ضابطے کی منتقلی کو واضح کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگلے نبی کا نام تک بتا دیا جن کا نام احمد تھا، اور اناجیل میں جو لفظ پرقلیت یا پیرکلیٹ ہے اس کی تحقیق بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ اس الہی نظام کا حصہ ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے قائم کیا گیا۔ لیکن یہاں میرا سوال پھر وہی ہے کہ اگر بشارت اتنی واضح تھی اور نظام اتنا مربوط تھا تو پھر ان لوگوں نے انکار کیوں کیا جو خود ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے؟ اس آیت میں میرے لیے ضابطے سے زیادہ انسانی نفسیات کا تجزیہ ہے۔ یہ اس حقیقت کا آئینہ ہے کہ انسان اکثر حق کو اس لیے رد کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی خواہشات، تعصبات اور دنیاوی مفادات کے مطابق نہیں ہوتا۔
وہ ایک ایسے نبی کا انتظار تو کر رہے تھے جو ان کی قوم کو غلبہ دلائے، لیکن جب نبی یعنی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے اخلاقی اور روحانی تبدیلی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اسے جادو کہہ کر مسترد کر دیا۔ یہ آیت ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم بھی حق کو صرف اسی وقت قبول کرتے ہیں جب وہ ہمارے پری کنسیوڈ نوشنز کے مطابق ہو؟ آپ کا تجزیہ دلچسپ ہے، لیکن قرآن اس انکار کو محض کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین جرم قرار دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں آنے والے الہی منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہ آیات ایک واضح اجتماعی اور تاریخی وعدہ ہیں۔ یہ ایک ضابطہ ہے کہ باطل جتنی بھی کوشش کر لے، اللہ کا نور یعنی اسلام غالب آ کر رہے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہ ایک عالمی غلبے کی پیشین گوئی ہے جس کی حتمی تکمیل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہوگی۔ یہ امت کے لیے ایک عظیم اجتماعی مقصد اور منزل کا تعین ہے۔ میں نور اور غلبے کی اس تعبیر کو کہہ سکتے ہیں تھوڑا محدود سمجھتا ہوں۔ کیا اللہ کا نور صرف سیاسی یا جغرافیائی غلبے کا نام ہے؟ میرے نزدیک اللہ کے نور کا اتمام ہر مومن کے دل میں ہدایت کی تکمیل ہے، اور دین حق کا غلبہ دلائل اور برہان کا غلبہ ہے۔ یہ آیات ہر اس فرد کو تسلی اور ہمت دیتی ہیں جو حق پر قائم ہونے کی وجہ سے خود کو تنہا اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ یہ اسے بتاتی ہیں کہ ظاہری حالات کچھ بھی ہوں، حتمی کامیابی سچائی کی ہی ہے۔ تو یہ ایک انفرادی روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے، نہ کہ کسی سیاسی منشور کا عنوان۔ لیکن اس روحانی طاقت کو عملی شکل دینے کے لیے قرآن ایک واضح معاشی اور جہادی ضابطہ بھی پیش کرتا ہے۔ اسے ایک تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے ایمان والوں، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جانوں اور اپنے اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو۔ یہ ایک واضح معاہدہ ہے۔ ایک طرف ایمان، مال اور جان کی قربانی ہے اور دوسری طرف اس کا منافع ہے، گناہوں کی مغفرت، جنت اور دنیا میں نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ کی مدد اور قریبی فتح۔ یہ ایک مکمل ضابطہ ہے جو فرد اور معاشرے کے لیے کامیابی کے اصول وضع کرتا ہے۔ تجارت کی یہ تشبیہ میرے نزدیک ایک گہرا نفسیاتی اور روحانی آئینہ ہے۔ تجارت میں انسان اپنی کم قیمت چیز دے کر زیادہ قیمتی چیز حاصل کرتا ہے۔ اللہ یہاں ہر فرد کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ اپنی فانی جان اور ختم ہو جانے والے مال کا سودا کرے اور بدلے میں ابدی زندگی اور لا فانی نعمتیں حاصل کر لے۔ یہ ایک بیرونی معاہدے سے زیادہ ایک اندرونی قدروں یعنی ویلیوز کی تبدیلی کا عمل ہے۔ یہ ہر فرد کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خود سے سوال کرے، میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میں کس چیز میں سرمایہ کاری کر رہا ہوں؟ تو یہ آیت ایک ضابطے سے زیادہ ایک ذاتی محاسبے کا لمحہ ہے۔ اور اس محاسبے کا منطقی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ سورہ کا اختتام اسی ختمی ضابطے اور اجتماعی ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ ایک واضح اجتماعی دعوت عمل ہے۔ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ اس پورے ضابطۂ حیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک فعال اور منظم جماعت بن کر کھڑے ہو جاؤ۔
جس طرح حواریوں نے کیا اور کامیاب ہوئے، اسی طرح امت مسلمہ کو بھی کرنا ہوگا۔ میں اس اختتامی آیت کو سفر کی تکمیل کے طور پر دیکھتا ہوں۔ سورہ کا آغاز کائنات کی غیر فعال تسبیح سے ہوا تھا۔ درمیان میں انسان کو اس کے تضادات کا آئینہ دکھایا گیا، اسے تاریخ سے سبق سکھائے گئے، اور اب اس پورے روحانی اور فکری سفر کے بعد اس سے ایک ذاتی عہد لیا جا رہا ہے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ ایک گہری روحانی بصیرت اور خود شناسی کے بعد کیا جانے والا انفرادی اقرار ہے۔ یہ اس آئینے میں اپنی حقیقت دیکھنے کے بعد ایک فرد کا جواب ہے کہ ہاں، میں نے اپنے تضادات کو پہچان لیا ہے، اور اب میں اپنی زندگی کو حق کی مدد کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ اجتماعی عمل اس انفرادی عہد کے بعد ہی حقیقی اور پائیدار ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک سورہ صف ایک اجتماعی ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے جو امت کو قول و فعل میں مطابقت، سیسا پلائی دیوار کی مانند اتحاد اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کا درس دے کر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور غلبے کی ضمانت دیتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ سورہ بنیادی طور پر ایک آئینہ ہے جو ہر مومن کو اس کی انفرادی روحانی حالت دکھاتی ہے۔ یہ قول و فعل کے تضاد پر ذاتی توبہ، حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی اہمیت، اور اپنی زندگی کو ایک عظیم مقصد کے لیے وقف کرنے کے انفرادی عہد کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ ایک مضبوط اور صالح معاشرے کی بنیاد صرف صالح اور مخلص افراد ہی ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ دونوں نقطہ نظر ان آیات کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سننے والے اس پر غور کریں گے کہ انفرادی اصلاح اور اجتماعی ضابطے کا یہ حسین امتزاج ہی دراصل اسلام کا حقیقی پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔